بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ جب پچھلے ہفتے اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کا خیال تھا کہ یہ جنگ زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 دن جاری رہے گی اور ایران کی جو حکومت ہے وہ نہ صرف کولیپس کر جائے گی بلکہ سرنڈر بھی کر جائے گی۔ لیکن اب ایک ہفتہ گزر چکا ہے۔ یقیناً اس جنگ کا جو پہلا مرحلہ تھا، جب ایک بہت ہی مؤثر انٹیلیجنس کی مدد سے اسرائیل نے ایران کی فوجی قیادت اور اس کے ایٹمی سائنسدانوں پر حملے کیے، تو جو جنگ کا پہلا مرحلہ تھا اس میں اسرائیل کا پلڑا بھاری تھا۔ لیکن اس جنگ کے تیسرے چوتھے دن جب دوسرا مرحلہ شروع ہوا تو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ اس جنگ میں ایران جو ہے وہ حاوی ہو چکا ہے، اور آج ایران نے جو تل ابیب میں حملے کیے ہیں تو ان سے یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ جو اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو بھی ایران نے ناکارہ کر دیا، اور جہاں سے اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم جن جگہوں سے اپنے میزائل فائر کرتا تھا انہی جگہوں کو آج ایران جو ہے اس کے میزائلوں نے ان جگہوں کو تباہ کر دیا ہے۔ تو یہ جنگ جو ہے اب ایسا لگ رہا ہے کہ کافی عرصہ چلے گی، اور ساتھ ہی ساتھ آج پاکستان کی پارلیمنٹ میں یہ باتیں بھی ہوئی ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کے بعد پاکستان کی بھی باری آ جائے۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے اس پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور، بہت شکریہ۔ جناب عامر ڈوگر صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہے، اور ہمارے ساتھ تہران میں موجود ہیں ایک مقامی صحافی جناب جان حسین صاحب، اور جان حسین صاحب جو ہیں وہ تہران میں اس وقت موجود ہیں اور ایک اوپن جگہ پر ہیں، وہاں پہ اس وقت بمباری ہو رہی ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان کا زیادہ ٹائم نہ لیں، جلدی ان سے گفتگو کر لیں۔ بہت شکریہ جان حسین صاحب، آپ کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے تہران میں؟ اسرائیل کے حملے جاری ہیں؟ السلام علیکم میر صاحب۔ صبح اور کل رات اور آج صبح کوئی حملے نہیں ہوئے، کوئی انٹرسیپشنز کی آوازیں نہیں آئیں۔ ہاؤیور ابھی بالکل 5 منٹ پہلے مجھے 6 آوازیں آئی ہیں، اور اوپر آیا ہوں میں تو میں نے دیکھا ڈرون انٹرسیپشنز کی میجرلی آوازیں ہیں، بٹ نتھنگ ٹو وری اباؤٹ۔ آئی وڈ سے کہ اٹیکس پہ جو ہے وہ ڈی ایسکیلیشن ہوئی ہے اسرائیل کی طرف سے، اور آج رسپانس اسرائیل کا کافی کم رہا ہے، ایٹ لیسٹ تہران میں۔ جان حسین صاحب یہ بتائیے کہ آج اسرائیل کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا ہے کہ ایران نے تل ابیب میں ان کا جو ایک ہاسپٹل ہے اس کو اٹیک کیا ہے، تو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ پچھلے 6-7 دن میں اسرائیل نے ایران میں کیا صرف ایٹمی تنصیبات اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے، یا انہوں نے بھی کوئی جو سیولینز کے ادارے ہیں، ہاسپٹل ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، کالج ہیں، اسکول ہیں، ان پر بھی اٹیک کیا ہے؟ جی میر صاحب، پہلے تو وہ جو اسرائیل کلیم کر رہا ہے کہ ایران نے ہاسپٹل کے اوپر اسٹرائک کیا ہے، دیکھیں جو تل ابیب کے اندر سوروکا میڈیکل ہاسپٹل ہے، یہ اس کے برابر میں لیفٹ رائٹ سائڈ پہ ڈی ایف کا جو ہیڈ کوارٹرز ہے وہ ہے، اور رائٹ سائڈ پہ ایک سائبر ٹیکنالوجی فیسلٹی ہے جہاں سے ساری چیزیں سائبر وارفیئر کنڈکٹ کیا جاتا ہے آئی ڈی ایف کی طرف سے۔ تو ایران نے جن مقامات کو ہٹ کیا ہے وہ یہ 2 مقامات ہیں، جو کہ ایک آئی ڈی ایف ہیڈ کوارٹرز اور ایک سائبر ٹیکنالوجی پارک جو اسرائیل نے بنایا تھا۔ وہاں پہ آبویسلی شریڈنگ ہوئی ہے، شیلنگ تھوڑی سی گری ہے ہاسپٹل کے باہر بھی، تو اس کا ڈیمیج وہ لوگ شو کر کے ایز اف دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ریزیڈینشیل حملے ہو رہے ہیں۔ آن دی ایرانین سائڈ اگر ایران کی بات کریں تو اسرائیل نے جتنے بھی اٹیکس کیے ہیں، دیکھیں دیز آر ناٹ پرائمریلی نیوکلیر فیسلٹی اٹیکس اور ملٹری انسٹالیشن اٹیکس۔ جتنے بھی یہ ملٹری کمانڈرز یا جنرلز یا جو بھی لوگ رہتے تھے وہ سارے نارمل ریزیڈینشیل اپارٹمنٹ بلڈنگز، جیسا آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں، بالکل نارمل اپارٹمنٹ بلڈنگز میں رہتے تھے، اور اسرائیل نے ان پوری ریزیڈینشیل عمارتوں کو بمبارڈ کیا ہے بیسکلی ڈرون سٹرائکس کے تھرو۔ انہوں نے جو ہے وہ ٹارگٹ کر کے اتنے سارے معصوم بچے، خواتین، 224 لوگ اوبیسلی خبر آئی ہے، آپ کو پتا ہے کہ 224 لوگ شہید ہوئے ہیں، 1200 سے زائد زخمی ہیں، یہ تعداد بڑھ رہی ہے۔ جی جان حسین صاحب سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا۔ بہت بہت شکریہ جان حسین صاحب۔ اچھا جی طارق فضل چودھری صاحب، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا ان سے رابطہ دوبارہ بحال ہو جائے، لیکن انہوں نے جو ابھی تک بتایا ہے وہ یہ ہے کہ آج اسرائیل کے حملے کم ہوئے ہیں ایران پر، اور آج ایران کے حملے زیادہ ہوئے ہیں اسرائیل پہ۔ لیکن جو آج گفتگو ہوئی ہے قومی اسمبلی میں اس کی طرف بھی آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ایک ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے ساتھ، وہ سب جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس پہ کیا بات کی ہے۔ ذرا اس میں ہم جو پہلو جو ہم فوکس کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے
کہ انڈین میڈیا اس پر بہت آگ بگولا ہے. تو جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی ہے اس پر بھی آ جاتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا کہا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. ہمیں کھل کر فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے. یہود ہنود یہ ایک ہے. فلسطین سے آگے لبنان پر وہ حملے کر چکا ہے, شام پر حملے کر چکا ہے, عراق پہ جو کچھ گزری ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد ایران, اس کے بعد اب پاکستان, اور پاکستان کی ایٹمی قوت کو تباہ کرنا ان کا ایجنڈا ہو سکتا ہے. اچھا, اب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, پاکستان ایک طرف تو اس نے انڈیا کے خلاف ایک فوجی فتح حاصل کی, اس کے بعد بہت سی آپ کو سیاسی اور سفارتی فتوحات ملی ہیں, لیکن ہماری پارلیمنٹ میں آج یہ بحث ہوئی کہ ایران کے بعد اسرائیل کا اگلا نشانہ پاکستان بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میر صاحب, آپ نے پروگرام میں دعوت دی. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ مجھے یہ مثال دیتے ہوئے کچھ اچھا تو نہیں میں محسوس کرتا, کیونکہ غزہ کے ساتھ جو ہے اور فلسطین کے ساتھ ہماری ایک دلی جو ہے وہ وابستگی ہے, ان کے ساتھ ہماری انکنڈیشنل ایک سپورٹ ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ پاکستان خدا نخواستہ نہ غزہ ہے نہ فلسطین ہے, کہ وہ جو جہاں پہ نہتے مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں, اور بالکل بارڈر ان کا اسرائیل کے ساتھ ہے, اور بے پناہ وہاں پہ نقصان ہوا. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ انسانیت سوز جو ہے وہ مظالم وہاں پہ ہوئے, اور جو بین الاقوامی دنیا اس کے اوپر خاموش ہے, وہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, انسانی جان کی. پورا مغربی اگر آپ دیکھیں معاشرہ تو وہ ہیومن رائٹس, انسانی جان کی قدر و قیمت اور ان کی بات کرتا ہے. لیکن یہ سارا سبق وہ جب آپ فلسطین کے اوپر جو زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے جب وہ ہوتا ہے تو اس کو وہ بھول جاتے ہیں. پاکستان کی جو اس وقت صورتحال ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہترین موقع اس وقت پاکستان کو دیا ہے اللہ نے, کہ ہم ایک بہت بہتر طریقے سے اب اپنے اس ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. دیکھیں, اگر آپ پاکستان انڈیا کی جنگ سے شروع کریں تو وہاں آپ کو ایک غیر معمولی آپ کو فوقیت ملی, اور ہر شعبے میں آپ کو پاکستان اور انڈیا کا جو کانفلکٹ تھا اس میں آپ کو برتری حاصل ہوئی, جسے پوری دنیا نے تسلیم کیا. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ سفارتی سطح کے اوپر اس وقت بھی ہمارے میڈیا, ہماری ISPR نے جو پورا مقدمہ پوری دنیا کے سامنے پیش کیا اسے بھی سراہا گیا, سنا گیا اور سچ مانا گیا. پھر اس کے بعد ہمارا جو ڈیلیگیشن یہاں سے گیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سرکردگی میں, اس نے جو پاکستان کا مقدمہ پوری دنیا کے سامنے پیش کیا وہ بھی ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی تھی. اور اب جو آپ نے انڈین میڈیا کی بات کی ہے کہ وہ سراپائے آگ بگولا ہے یا صف ماتم بچھی ہوئی ہے, آپ یہ کہہ لیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب جو آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ملاقات ہوتی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ, یہ غیر معمولی ملاقات ہے اور اسے خصوصی اہمیت حاصل ہے. پھر اس کی جو کامیابی ہے, آپ دیکھیں کہ جو الفاظ پریزیڈنٹ ٹرمپ استعمال کرتا ہے آرمی چیف کے لیے پسندیدگی کا اظہار کرتا ہے, اور عملی طور پہ جو 1 گھنٹے کی ملاقات ہے وہ 2 گھنٹے پہ چلی جاتی ہے. یقینی بات ہے کہ اس میں پاکستان کی اس خطے کے اندر جو ایک آپ یہ کہیں کہ ریجنل پیس سٹیبلائزر کا کردار ہے, انتہائی ذمہ دارانہ کردار ہے, اس کو تسلیم کرتے ہوئے پاکستان کو امریکہ کے ساتھ جو پیش رفت ہوتی ہے اور ہمارے موقف کی جو پذیرائی ہوتی ہے, امریکن میڈیا ہو, امریکن کانگریس مین ہوں, پریزیڈنٹ ٹرمپ ہوں, وہ آپ کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. پاکستان کا امریکہ کے ساتھ ایک جو تعلقات ہیں اس میں ایک نیا باب کھلتا ہے. اور اسی طرح جو انڈیا بہت زیادہ ہمیں کہا کرتا تھا کہ جناب یہ سفارتی تنہائی کا شکار ہو گئے ہیں اور پاکستان کا موقف پوری دنیا کے سامنے تسلیم نہیں کیا جا رہا, آج ہمارا موقف جو ہے سب سے زیادہ دنیا میں سنا جا رہا ہے, سچ مانا جا رہا ہے, آپ کی اس خطے کے اندر پوزیشن کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, آپ کو جو اللہ نے صلاحیت دی ہے عسکری اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پولیٹیکل, ان کا آپس میں جس طرح بہترین طریقے کے ساتھ ایک آپ یہ کہیں کہ اسٹرینتھ اور فورس ہے یہ, اور اس کے ساتھ ساتھ قوم کی پوری یونٹی جس طرح وہ کھڑی ہوئی ہے, تو یہ ایک ایسے ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیک آف کر چکا ہے اور انشاءاللہ مزید ٹیک آف کرے گا, اور پوری دنیا اس کو نہ صرف مان رہی ہے. اور آج کی جو ملاقات ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ میں یہ کہوں گا کہ یہ جن حالات میں ہو رہی ہے اور جتنی اسی پذیرائی حاصل ہو رہی ہے, انشاءاللہ تعالی پاکستان کے لیے یہ بہت خیر کی خبر لائے گا. عامر ڈوگر صاحب, آپ نے بھی قومی اسمبلی میں وہی بات کی ہے تقریباً جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی, کہ آپ نے کہا کہ خدا نخواستہ پاکستان بھی نشانہ بن سکتا ہے. کیوں آپ کو یہ خدشہ ہے کہ ایران کے بعد اسرائیل پاکستان کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ امیر صاحب. آج جو میں نے تقریر کی قومی اسمبلی میں
بجٹ کی جنرل ڈیبیٹ کے موقع پر، اس میں نے ہم سب کے لیے، قارئین کے لیے، جو آپ کا ایک کالم پچھلے دنوں آپ نے لکھا اور اس میں جو آپ نے نقشہ بیان کیا اور وہ اب تک حقیقت پر مبنی ہے، آلموسٹ میں نے اسی کا حوالہ دے کر اسی کے اوپر بات آگے چلائی کہ اسرائیل جو ہے جی اردن اور لبنان سے شروع کرتا ہوا ایران تک آ گیا، لبنان اور شام سے، لبنان، شام، اردن کے ساتھ پیس معاہدہ ہوا، وہ شام کی سرحد تک پہنچ کر موساد نے وہاں اپنے پنجے گاڑ لیے، پھر شام کو انہوں نے تباہ و برباد کیا 14 سال، بھائی کا بھائی سے گلا کٹوایا، اس کے بعد ایران، اور ایران کو اسلحہ دے کر پھر وہاں خون ریزی کرائی، عربی اور فارسی کی جنگ کرائی، اور پھر اس کے بعد عراق بھی آج فارغ ہو گیا، اب ایران کی باری ہے۔ دیکھیں، میں ایران کی قوم کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے 57 اسلامی ملکوں میں اپنی ایک بیک بون کا، ایک طاقت کا مظاہرہ کیا اور آج اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ ابھی آج آپ نے ابتدائیہ میں بتایا کہ پہلے 2-3 دن سے تو یوں لگ رہا تھا کہ اسرائیل کی ٹیکنالوجی، اس کی سپرمیسی بہت زیادہ ہے، اور پھر وہ کون نہیں جانتا کہ امریکہ کا وہ ناجائز بچہ ہے اور امریکہ کی شے اس کو حاصل ہے، امریکن انٹیلیجنس کی، ان کا جو ایک تھنک ٹینک ہے اس کی شے حاصل ہے۔ یہاں میں سمجھتا ہوں اگر 1.5 سال پہلے جب غزہ پہ اس نے حملہ کیا اور جس میں اب تک 55,000 لوگ شہید ہو گئے ہیں، جس میں سے 18,000 بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، 16,000 خواتین ہیں، اگر یہ اسلامی ممالک کٹھے ہوتے جو لیٹ گئے ہیں امریکہ کے سامنے، اسرائیل کے سامنے لیٹ گئے ہیں، اور وہاں جنگ بندی کراتے اور وہاں اس کا محاسبہ کرتے، تو آج ایران پر اسرائیل کو حملے کی جرأت نہ ہوتی۔ مسلم ورلڈ کا کردار اس میں انتہائی شرمناک ہے، OIC کا کردار اس میں انتہائی شرمناک ہے، اور ٹرمپ کا دورہ معیار، ابھی کل کی بات ہے، وہ میڈیشن کرا رہا ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان، اور وہ اور اس کی الیکشن کیمپین، اس کی سپیچز یہ ہیں، الیکٹ ہونے کے بعد اس کی تقاریر یہ ہیں کہ وہ پوری دنیا میں جنگی تنازعات ختم کرائے گا، وہ امن کروائے گا، اور دوسری طرف یہ اس کا دورہ معیار ہے کہ وہ ہم ایران پہ یہ کریں گے، وہی کا لفظ استعمال کر رہا ہے، ہم تہران کو خون میں نہلا دیں گے، ہم اس کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پارٹنر ہے، یہ اس کا بڑا ڈبل سٹینڈرڈ ہے، اور اس پر جو پاکستان کی حکومت کا اب تک کا جو غزہ کا معاملہ ہو یا اب کا جو معاملہ، جو میرے بھائی نے کہا جی ہم جو انکنڈیشنل سپورٹ کر رہے ہیں، کون سی آپ کی سپورٹ نظر آئی ہے؟ نہ آپ کی ہمیں حکومت پاکستان کی غزہ کے معاملے میں سپورٹ نظر آئی، نہ ایران کے معاملے میں سپورٹ آئی۔ آپ یہ کہ جی راوی چین لکھ رہا ہے کہ جی جب آئے گا تو پاکستان بڑا مضبوط ہے، نہ یہ ایران ہے نہ یہ فلسطین ہے۔ بھائی کس دنیا میں آپ رہ رہے ہو؟ آپ کے بارڈر تک، کوئٹہ تک تو وہ پہنچ گیا، آگے ایک طرف آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے پاکستان کو؟ سر دیکھیں، پاکستان کو مسلم امہ کو اکٹھا کرنا چاہیے، پاکستان، اس میں کوئی شک نہیں، اسلام کا مضبوط قلعہ ہے، اس کو لیڈ کرنی چاہیے، فل فور اس جنگ کو ختم کروانا چاہیے جو بغیر کسی وجہ کے ہے، بغیر کسی وجہ کے انہوں نے عسکری کیا۔ اچھا، کیسے ختم کرائے پاکستان یہ جنگ؟ سر پاکستان اس میں ایک بڑا رول ادا کر سکتا ہے، جس طرح کل آرمی فیلڈ مارشل کی جو ملاقات ہوئی ہے ٹرمپ سے، یہ بڑی اہم ملاقات، اور ایسے اس ملاقات کا کوئی ایران اور اسرائیل کے معاملے سے تو براہ راست تعلق نہیں، یہ تو انڈیا پاکستان کا جب سیز فائر ہوا تھا اس وقت 5 ہفتے پہلے طے ہوئی تھی ایگزیکٹلی۔ لیکن اب سچویشن ہے جو نئی ایوالو ہو گئی ہے، اس میں پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل صاحب مسلم ورلڈ کے لوگوں کے ساتھ انگیج کر کے امریکہ پہ، ویسٹ پہ پریشر ڈالیں۔ دیکھیں نا، یورپ کے تو نعرے انسانی حقوق کے اور انسان دوستی کے وہ محض نعرے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو جب ان کی اپنی دھم پہ پاؤں آتا ہے تو وہ بولتے ہیں، اس کے علاوہ تو کچھ۔ اچھا، آپ نے شکوہ کیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ پاکستان نے وہ نہیں کیا ایران کی مدد کے لیے جو ان کو توقع تھی، جی کھڑے ہونا، اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ دیکھیں میر صاحب، اس کا واضح 2 ٹاک موقف ہونا چاہیے ان کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چاہے پاکستان انڈیا کی جنگ کا معاملہ ہو یا ہماری پاکستان کی سپورٹ جو ہے وہ فلسطین کے لیے، ایران کے لیے ہو، اس میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے اندر کوئی ڈیوائیڈ ہونی چاہیے یا نظر آنی چاہیے کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن میں۔ اور آپ نے دیکھا کہ آپ کو ایک یونٹی نظر آئی پاکستان انڈیا جنگ میں، تو بالکل ایک پیج پہ تھے، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ اپوزیشن ہے یا ہم گورنمنٹ ہیں۔ ابھی بھی ہمیں ایسے ہی یہ کردار ادا کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ آپ نے کہا کہ کیا کرنا چاہیے، دیکھیں جب جہاز میں آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو شروع میں آپ کو جہاز اڑان بھرنے سے پہلے آپ کو کچھ انسٹرکشنز دی جاتی ہیں۔ اس میں ایک انسٹرکشن یہ ہوتی ہے کہ کیبن میں آکسیجن کی کمی کی شکل میں آپ کے سامنے
ماسک کرے گا. پہلے اپنا ماسک منہ پہ لگائیں, پھر دوسروں کی مدد کریں. ہمارا ماسک ابھی منہ پہ لگا ہے پاکستان کا, ترقی کا, معیشی ترقی کا. آپس میں جو ہم ڈیوائیڈڈ تھے, کچھ کٹھے ہوئے ہیں, قوم نے مزید کٹھا ہونا ہے, ہم نے آگے بڑھنا ہے, اور ہم نے اپنے آپ کو جتنا پاکستان مضبوط ہوگا, پاکستان اتنا ہی دوسروں کی مدد کر سکے گا. لیکن اب لیٹس ٹاک ریالٹی نا. آپ یہاں سے کہیں جناب کہ کل آپ جیسے بڑے غیر ذمہ دارانہ بیانات جو ہیں وہ آتے رہے, یہ بھی کر دیں, یہ بھی کر دیں, یہ بھی کر دیں. اب وہ زمانہ میر صاحب چلا گیا ہے کہ جیسے 1947 میں جب کشمیر پہ جب انڈیا نے قبضہ کیا تو اس وقت ہمارے مجاہدین پاکستان سے یہاں پہ بندوقیں اپنے کندھوں پہ رکھ کے چلے گئے, اور انہوں نے جو آج آزاد کشمیر ہے یہ, اور فوج نے افغانستان سے, مطلب فٹ سولجرز تھے, فزیکلی لڑے. 65 میں فزیکلی ہم لڑے, 71 میں فزیکلی لڑیے. اب آپ دیکھیں اب جو جنگ ہو رہی ہے, رشیا یوکرین کی جنگ دیکھ لیں, ہماری جو جنگ انڈیا کے ساتھ ہوئی ہے وہ دیکھ لیں, ابھی ایران اور جو اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے. اب یہ بڑی جنگ کی اسٹریٹجی چینج ہو چکی ہے. آپ جتنا اپنے آپ کو مضبوط کریں گے, آپ اس پوزیشن میں ہوں گے. ہم ایران کے ساتھ ہیں, ہم فلسطین کے ساتھ ہیں, لیکن آپس میں ہمیں جو آپ یہ کہیں کہ اتحاد برقرار رکھ کے اپنے ملک کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنا ہے. اور میں ایک آخری بات کروں گا, بڑی امپورٹنٹ, جو آپ نے کہا نا کہ پاکستان نشانہ بن سکتا ہے, تو جتنا ہم خود مضبوط ہوں گے ہم دوسروں کے لیے اتنے ہی مددگار ثابت ہوں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ بھی سوچنے کی بات ہے نا, سوالیہ نشان ہے. انہوں نے کہا نا پاکستان خدا نخواستہ نشانہ بن سکتا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اب تک نشانہ کیوں نہیں بنا. آپ سارے ملکوں کا نام لیں, آپ عراق سے شروع ہوں, افغانستان, لبنان, سیریا, جتنے یہ ممالک ہیں, ابھی ایران کو دیکھیں. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ایک ایٹمی صلاحیت دی ہوئی ہے, اور جو آپ کی فوج ہے, جو اللہ نے اسے پیشہ ورانہ مہارت دی ہوئی ہے, اور جو اسٹرینتھ ہے, ورنہ سب سے پہلے پاکستان جو ہے وہ ایک سوال ہے بڑا اہم کہ اگر ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اس جنگ میں اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر پاکستان کیا کرے گا؟ کھڑے ہیں سر. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو کہا کہ ہماری فورن آفس, ہماری فورن پالیسی, ہماری گورنمنٹ, ہماری اپوزیشن مل کے ہم نے ایک قومی پالیسی بنانی ہے. یہ کوئی پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں ہے کہ ہم جناب اس کے اوپر سنسنی خیز اور تباہ کن قسم کا بیان دیں. یہ ایسا نہیں ہے, یہ ہماری قومی پالیسی بنتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ میں ضرور کہوں گا کہ ہماری جو ہمدردی اور ہماری جو سپورٹ یا ہماری جو ریلیشن ایران کے ساتھ ہے وہ اٹوٹ ہے, وہ رہے گا. تو یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں جی, اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے میں نے سوال کیا وفاقی وزیر جناب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب سے کہ یہ جو آج قومی اسمبلی میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے, عامر ڈوگر صاحب نے اور بھی کچھ ارکان اسمبلی نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ایران کے بعد اسرائیل کا اگلا نشانہ پاکستان ہو سکتا ہے, تو ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے اپنا ایک موقف بیان کیا ہے. لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ سوال بار بار کیوں کر رہا ہوں. میں یہ سوال بار بار اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ صرف آج قومی اسمبلی میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور عامر ڈوگر صاحب نے بات نہیں کی, بلکہ جو یروشلم کی ہیبریو یونیورسٹی ہے اس میں ایک پولیٹیکل سائنس کا پروفیسر ہے اور اس کا نام ہے میئر میسری. اس نے آج عربک لینگویج میں اس نے ایک ٹویٹ کیا ہے, اور اس عربک لینگویج کی ٹویٹ کا مطلب کیا ہے, آفٹر ایرانز کمپین وی may seek to dismantle پاکستان's نیوکلیئر پروگرام. یہ ایک اسرائیلی یونیورسٹی کا جو پروفیسر ہے وہ پبلکلی پوری دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے ایران کا نیوکلیئر پروگرام ڈسمینٹل کر کے اس کے بعد ہمیں اگلا کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام بھی ڈسمینٹل کرنا ہے. تو اب ہم بڑے کانفیڈنٹ ہیں, اور یقیناً ہم کانفیڈنٹ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نیوکلیئر پاور بنایا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ ہمارے نیوکلیئر پروگرام کو ہاتھ نہیں لگا سکتی. لیکن سازش تو ہو رہی ہے نا. تو عامر ڈوگر صاحب, بات تو ہے, اس میں شک نہیں ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ سازش تو کر رہا ہے, لیکن آپ کو اعتماد نہیں ہے پاکستان کی فوجی طاقت پہ, ایٹمی طاقت پہ, کہ کوئی ہمارا نیوکلیئر پروگرام جو ہے اس کا بال بھی بیکا نہیں میر صاحب اس میں کوئی شک نہیں. ہمیں اپنی افواج پر, اپنی کیپیبلٹی پر اور اپنی پوری قوم پر اور اپنے آٹمی اثاثوں پر ناز بھی ہے, فخر بھی ہے, اعتماد بھی ہے. لیکن یہ سلسلہ کہانی جو 1948 سے شروع ہوئی,
جو اسرائیل فلسطین کا تنازع 1948 سے شروع ہوا، اور پھر چلتے چلتے جو کہ وہاں ریفیوجیز آئے، فلسطینیوں نے اپنے گھروں میں ان کو بسایا اور پھر وہی قابض ہو گئے، اور پھر وہ بڑھتے چلے گئے. یہ گریٹر اسرائیل کا ایک پلان ہے، اور وہ دیکھیں بڑھتا 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 کہاں تک آ گیا، ایران تک. اور پہلے وہ رجیم چینج کرتے ہیں، اس ملک کی دفاعی صلاحیت کو ختم کرتے ہیں، ملیہ میٹ کرتے ہیں، 5-6 ملک وہ کرتا چلا آ رہا ہے. اب خدشہ اس لیے ہے کہ وہ تو اپنے ٹارگٹس اچیو کر رہا ہے اور ان چیلنجیبل ہے. کہیں راستے میں اس کو کسی نے چیلنج کیا؟ اور جو ہم تو چلیں طفیلی ریاست تھا، جو ہمارے اسلامی برادر جو بڑے ملک ہیں، جو امیر ترین ملک ہیں، انہوں نے کہیں اس کو نتھ ڈالی، کہیں اس کو ترچھی آنکھ سے دیکھا. اور اب ان کو اگر کسی سے خدشہ ہے، ایون تو مجھے اللہ کے ہاں بڑی امید ہے کہ اللہ الحق ہے، ایران فتح یاب ہوگا. ایران کی قوم 5000 سال پرانی زرتش کے زمانے کی قوم ہے، ایک ان کی تہذیب ہے، ایک کلچر ہے، اور ان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ شہادت اور جذبہ ایمانی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اس کی ٹریننگ بچے کی شہادت کے اوپر ہوتی ہے کہ آپ نے شہید ہونا ہے. اور بچوں کو وہ شہداء کے قبرستان میں تہران لے کر جاتے ہیں. میں نے وہاں خود وزٹ کیا ہوا، میں نے دیکھا ہوا. یہ بڑی قوم ہے، من حیث قوم ایرانی، وہ لڑیں گے آخری قطرے تک لڑیں گے، لیکن الٹیمیٹلی اس کا ٹارگٹ پاکستان کے ایٹمی اثاثے بھی ہوں گے. ایک طرف آپ کا بارڈر ہے، ابھی ہندوستان پاکستان کی وار ٹھیک ہے وقتی طور پر رک ضرور گئی ہے، لیکن خطرات کے بادل ابھی بھی منڈلا رہے ہیں. آپ ہندوتوا سوچ اور اکھنڈ بھارت والوں سے یہ امید نہ رکھیں کہ جنگ آپ کی ختم ہو گئی ہے. ایک طرف انڈیا کھڑا ہوا ہے، اور ایران کا جو آپ کا سیف بارڈر تھا، وہاں اگر رجیم چینج ہو جاتی ہے تو پھر ایران تک تو اسرائیل کو راستے میں کوئی نہیں روکے گا. پھر اگلا ٹارگٹ ڈیفینیٹلی اس کا پاکستان کے بھی احساس صحیح ہوں گے، اور ادھر ہندوستان کی پوری سپورٹ ہوگی. اس کے تو جہازوں کو کہیں ایندھن لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. آج اگر آپ ہوش کے ناخن نہیں لیتے، آج اگر آپ اکٹھے نہیں ہوتے اور یہاں اسرائیل کو اس کے دانت کھٹے نہیں کرتے جس طرح ہم نے ہندوستان کے کیے ہیں، اور اس کو بیک نہیں کرتے، اس کے سامنے بند نہیں باندھتے، تو وہ تو بڑھتا چلا جائے گا. بند کیسے باندھیں سر؟ بند سفارتی سطح پر باندھیں. نہیں باندھے جاتے تو ٹھیک ہے، جہاد ہمارا دین کا، ہمارے قرآن میں بار بار جہاد کا، ہم سب اکٹھے ہوں اور اس کے خلاف لڑیں. اچھا، ہر محاذ پہ لڑیں. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، ہر محاذ پر ایسی لڑیں. بات آج علی مین گنڈاپور صاحب نے بھی کوئی ملتی جلتی بات کی ہے، لیکن وہ بات کو غزوہ ہند تک لے گئے. ذرا سنیں جی علی مین گنڈاپور صاحب الٹیمیٹلی نے وہ کیا تو کہا. ایک ہے کہ ایران پہ جو حملہ کیا ہے، اس حملے کے حوالے سے پہلے فلسطین کے حملے کی مذمت بھی ہم کرتے ہیں، اور ہم نے پیغام دیا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہیں. ایران کے حوالے سے ہمارا یہی بیان ہے کہ جو اسرائیل یہ حرکتیں کر رہا ہے اس سے باز آ جائے. میری پوری مسلم امت سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میں تو ہمیشہ کہتے رہتا ہوں کہ اللہ کرے غزوہ ہند ہمارے ہی وقت پہ ہو جائے، تاکہ ہم وہ عظیم مسلمان بن جائیں جن کے وقت پہ غزوہ ہند ہو. تو اللہ کوئی میری دعا قبول کر لے تو غزوہ ہند کی تیاری کرو، پیچھے مت ہٹو. یہ طریقہ اختیار کیا ہوا ہے مسلمانوں کے خلاف اسرائیل نے. خیبر پختونخوا صوبے کے چیف منسٹر علی مین گنڈاپور صاحب پاکستانی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ غزوہ ہند کی تیاری کرو. تو ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، غزوہ ہند کی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر اتحاد ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی ٹانگ نہیں کھینچنی چاہیے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ میر صاحب، ابھی جو میں نے پہلے گفتگو کی ہے آپ سوال کے جواب میں 100% میں نے یہی بات کی ہے کہ ہمیں ہر صورت میں متحد ہونا ہوگا. آپ کو جو انڈیا کے خلاف جو آپ کو فوجی برتری ہر حوالے سے نظر آئی، فضائیہ کی، بری، نیوی، سائبر، میڈیا وار، وہ اس لیے کہ آپ کی پوری قوم متحد تھی. یہی بات عامر ڈوگر صاحب نے کی ہے کہ آپ کو اکٹھا ہونا پڑے گا، اور جو اسٹریٹجی بنے گی وہ جوائنٹ اسٹریٹجی بنے گی. اور اسٹریٹجی جو ہوتی ہے وہ جو آپ کے تمام ملک کے، جیسے میں نے پہلے کہا، آپ کے جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اس میں آپ کی فارن منسٹری ہے، آپ کے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، آپ کی ظاہر ہے پولیٹیکل قیادت ہے، جو ہم سب ہیں، اپوزیشن ہے، گورنمنٹ ہے، بیٹھ کے آپ ایک مشترکہ حکمت عملی بناتے ہیں. اور پھر وہ جو بھی ہو، جو جہاد کی بات ہوئی ہے تو ظاہر الٹیمیٹ تو سلوشن یہی ہے ان چیزوں کا کہ اگر آپ کے اوپر دیکھیں، ہم بار بار ایک بات واضح کر رہے ہیں پوری دنیا پہ کہ ہم امن چاہتے ہیں. وی آر اے پیس لونگ کنٹری. ہم نے کبھی بھی اس خطے میں جنگ کی ایسکلیشن کی بات نہیں کی، حالات کو اس طرف لے کے جانے کی بات نہیں کی، لیکن ہم نے ایک جملہ ضرور کہا کہ ہمارے اوپر اگر جنگ مسلط کی گئی تو ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے، جو ہم نے 10 مئی کو دیا، 7 مئی کو بھی دیا، اور پوری دنیا کو بتایا کہ ہم ریٹیلیٹ کرنا جانتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے پاس وہ صلاحیت موجود ہے کہ ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں.
اب بھی کسی طرف سے اسرائیل کی بات کر رہے ہیں، انڈیا کی بات کر رہے ہیں، اگر ہمارے اوپر کسی نے دوبارہ جارحیت مسلط کرنے کی کوشش کی، وہ پاکستان کی افواج ہوں وہ بھی مکمل طور پہ تیار ہیں، فضائیہ تیار ہے، نیوی تیار ہے، پاکستان کی عوام تیار ہے۔ اس میں ایک میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ کوئی پاکستان کی فوج کو یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی 7 لاکھ 8 یا 10 لاکھ فوج ہے۔ ہمارے پاس 25 کروڑ لوگوں کی فوج موجود ہے، وہ بچے ہیں، وہ نوجوان، وہ بوڑھے ہیں، سب اس جذبے کے ساتھ، دینی جذبے کے ساتھ، جہاد کے جذبے کے ساتھ، ایمانی جذبے کے ساتھ، وہ سارے کے سارے فوجی ہیں اور سارے کے سارے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ایسی قوم کو کون شکست دے سکتا ہے؟ پاکستان کی قوم انشاءاللہ ایک عظیم قوم ہے، اور ہمیں اللہ نہ کرے کہ وہ حالات آئیں۔ ہم اپنے ملک کا دفاع کرنا جانتے ہیں، اور ایٹمی اثاثے جو ہیں، یہ میں نے ابھی 28 مئی کو جو یوم تکبیر کا پروگرام تھا اس میں نے یہ بات کی تھی کہ اب غالباً 27 سال ہو گئے ہیں جب سے ہم نے ایٹمی صلاحیت حاصل کی ہے۔ پہلی دفعہ مجھے خود یہ پتہ لگا ہے کہ یہ ایٹمی صلاحیت پاکستان کے لیے کتنی ضروری ہے۔ اگر یہ آپ کے پاس نہ ہوتی تو آپ کو یہ جو برتری حاصل ہو رہی ہے، جو آپ کو ایک اعتماد ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنا دفاع ہر حوالے سے کریں گے، شاید وہ اتنا مضبوط نہ ہوتا۔ تو یہ اس کی حفاظت کرنا، ایٹمی اثاثوں کی حفاظت کرنا، یہ اپنے ملک کی حفاظت کرنا ہے، یہ اپنے ملک کی خودداری کی، اپنے ملک کی عزت، حرمت، آزادی سب کی حفاظت کرنا ہے۔ ہم کیسے اس پہ کوئی کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ قطعی طور پہ نہیں کریں گے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات جو ہے وہ بڑی ضروری ہے، اس کو ہائی لائٹ کرنا بڑا ضروری ہے کہ اسرائیل جو ہے اس نے ایران پر حملہ اس ایکسکیوز کے تحت کیا ہے جی کہ ایران جو ہے وہ ایک ایٹمی پروگرام جو ہے اس کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے اور بہت جلد ایٹم بم بنا لے گا۔ اور نیتن یاہو جو ہے وہ 1996 سے یہ دعویٰ کر رہا ہے، اور ہر 2-3 سال کے بعد وہ یہ کہتا ہے جی کہ ایران اگلے 2-3 ہفتوں میں ایٹم بم بنا لے گا، لیکن ابھی تک ایران نے تو ایٹم بم نہیں بنایا۔ لیکن اب ویسٹرن میڈیا اور خاص طور پہ امریکی میڈیا کھل کر یہ بات کر رہا ہے کہ اسرائیل نے ایٹم بم بنا لیا ہوا ہے، اور اسرائیل کا جو ایک سیکرٹ نیوکلیئر پروگرام ہے اس پر بھی ہمیں کچھ توجہ دینی چاہیے۔ اور اسرائیل جو ہے آج اس نے یہ بھی بہت شکوہ شکایت کیا ہے، چیخو پکار کی ہے، فریاد کی ہے کہ جی ایران نے ہمارے ایک ہاسپٹل پہ اٹیک کیا ہے۔ یقیناً ہاسپٹل پہ اٹیک نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ جو اٹیک تل ابیب میں ہوا ہے ایک ہاسپٹل کے پاس، یہ ایک ایسی جگہ تھی کہ جس کے قریب ہی جو اسرائیلی ڈیفنس فورس ہے IDF، اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ اس کے قریب تھا۔ اب میں آپ کو صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج یہ اسرائیل جو ہے وہ ایک ہسپتال پر حملے کا رونا رو رہا ہے۔ یقیناً یہ حملہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس اسرائیل نے غزہ میں درجنوں ہاسپٹلز کو تباہ و برباد کر دیا۔ ان ہاسپٹلز میں جو عورتیں اور بچے تھے ان کو شہید کر دیا۔ اکتوبر 2023 سے لے کے اب تک 55,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جس میں سے کہ آدھے سے زیادہ عورتیں اور بچے ہیں۔ اور میں آپ کو WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی یہ رپورٹ دکھانا چاہ رہا ہوں، اور یہ رپورٹ آپ کو بتا رہی ہے، کہہ رہی ہے ہیلتھ سسٹم ایٹ بریکنگ پوائنٹ ایز ہاسٹیلٹیز فردر انٹینسیفائی ان غزہ۔ اور WHO نے اپنی اس رپورٹ میں بتایا ہے کہ اسرائیل کی فوج جو ہے اس نے غزہ کے جو مختلف ہاسپٹلز ہیں اور ہیلتھ کیئر سسٹم کے جو یونٹس ہیں، جس میں کہ ہیلتھ یونٹ اور ڈسپینسریاں ہیں، کل ملا کر 697 حملے کیے ہیں ان پر، اور جو 17 ہاسپٹل ہیں مکمل طور پہ تباہ کر دیے ہیں، اور اب 12 یا 13 ہاسپٹل جو ہیں وہ آدھے تباہ ہو چکے ہیں، آدھے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ میں نے ڈیٹیل صرف آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ اسرائیل جو ہے اس نے خود پچھلے 2 سال میں تقریباً 697 حملے کیے ہیں غزہ کے ہاسپٹلز پہ اور ہیلتھ کیئر سسٹم پہ، اور آج صرف ایک حملے کے بعد چیخو پکار کر رہا ہے، فریاد کر رہا ہے۔ لہٰذا یونائٹڈ نیشنز کو چاہیے، WHO کو چاہیے کہ دونوں ممالک بھلے آپس میں لڑتے رہیں، لیکن ان دونوں کو پابند کیا جائے کہ ہاسپٹلز پر اٹیک نہیں کیا جائے گا۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ جب سے اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے تو ہم پاکستانی سیاست اور کچھ جو ہمارے معاشی معاملات ہیں اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دے رہے۔ بجٹ پر اسمبلی میں ڈبیٹ چل رہی ہے۔ آج قومی اسمبلی میں آصفہ بھٹو صاحبہ جو ہیں انہوں نے بھی تقریر کی،
ایک پوائنٹ کو انہوں نے بہت ہائی لائٹ کیا, ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہی ہیں. It is a shame that in 2025, Mr. Speaker, over 56 million Pakistanis still live without electricity. And instead of encouraging solar energy, the government in its short-sightedness has imposed tax on solar panels. We should not be punishing people for turning to solar energy. جی ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, یہ میرے پاس کلپس ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے پچھلے سال تک وہ کہہ رہے تھے کہ سولر از دی نیم آف دی گیم اور پاکستانی قوم کو اب سولر پینلز کی طرف جانا چاہیے. لیکن اب آپ کی حکومت جو ہے اس نے پچھلے بجٹ میں جو 18% ٹیکس لگایا, اب اس کو 10% تک تو لے آئے ہیں, لیکن ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں یہ 10% بھی نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے سولر کی طرف بالکل گئے ہیں میر صاحب, اور خاص طور پہ ہم اگر بلوچستان سے میں شروع کروں, چونکہ وہاں پہ بہت زیادہ محرومی کی بات کی جاتی ہے, تو بلوچستان میں جتنے فارمرز ہیں ان کے سب کے ٹیوب ویلز ہم سولر پہ لے کے جا رہے ہیں, اور اس میں ہمارا اربوں روپے کا خرچہ آ رہا ہے. اسی طرح اس انڈسٹری کو تھوڑا سا بوم دینے کے لیے جو پاکستان کے اندر اس وقت سولر بن رہا ہے اس کو تھوڑا سا بوم دینے کے لیے یہ ٹیکسیشن کی بات کی گئی ہے, اور ڈیفینیٹلی اسے گورنمنٹ کو ظاہر ہے اس میں جو ہے پیسہ بھی ملتا ہے. لیکن چونکہ بجٹ ابھی پریزنٹ ہوا ہے, پاس نہیں ہوا, اپوزیشن کو بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی بجائے اندھا دھند تنقید کے, جا بے جا تنقید کے, کوئی اپنی مثبت بات کریں گے, گورنمنٹ اس پہ رسپونڈ کرے گی, سنے گی. سیم گوز ود آور ایلائز, انہوں نے بھی اس پہ اعتراض کیا. تو جو تجویز شدہ تھا 18%, اس کو تو کل ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب اسحاق ڈار صاحب نے آ کے پارلیمنٹ میں کہہ دیا ہے اسمبلی میں کہ ہم اس کو 10% تک لے آئے ہیں. ابھی مزید اس پہ بات ہو رہی ہے, اگر مزید اس سے کم کیا جا سکا ضرور کریں گے. یہ بات جو وہ کر رہے ہیں ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ گورنمنٹ زبردستی لگانا چاہتی ہے, لیکن ظاہر ہے گورنمنٹ چلانے کے لیے آپ کو ٹیکس تو لگانے پڑتے ہیں. یہ بھی ایک ایسی مجبوری ہے ہر گورنمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے کہ اسے اس طرح کے تانے کو سننے تو پڑتے ہیں, کیونکہ ٹیکسیشن ظاہر ہے کوئی بھی دنیا میں کوئی شخص بھی پوری دنیا میں خوشی سے اپنی مرضی سے ٹیکس نہیں دیتا. ٹیکس جیسے آپ لیں گے ظاہر ہے تھوڑا سا بیڈ ٹیسٹ تو ہوتا ہے. عامر ڈوگر صاحب, پیپلز پارٹی نے کافی اعتراض کیا ہے جو سولر پینلز پہ جو ٹیکس لگے ہیں, اور تحریک انصاف کی طرف سے بھی کافی اعتراضات کیے جا رہے ہیں, لیکن کیا آپ اس رائے سے اتفاق کریں گے کہ آخر کار حکومت کو بجٹ منظور کروانے میں کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ جی میر صاحب, پہلی تو میں سولر پر بات کر لوں کہ میں نے بھی آج یہی بات اپنی اسپیچ میں کہی ہے کہ ایک تو طرف تو حکومت رینیوبل انرجی کو بڑا انکریج کر رہی ہے. پچھلے 1.5-2 سالوں سے بڑے بلند و باغ دعوے ہو رہے ہیں, اور بجلی کے مہنگے بلوں سے تنگ آ کر کوئی غریب آدمی اگر 2 پلیٹیں لگا کر اپنا ایک پنکھا اور ایک بلب جلا لیتا ہے, تو جو پاور میں بیٹھا ہوا مافیا ہے پیٹرولیم میں, پاور میں, اس کو یہ بھی پسند نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان میں جو سولر مینوفیکچرنگ کی انڈسٹری ہے اس کو بھی انکریج کرنا چاہیے, کیونکہ سولر میں ابھی بڑا پوٹینشیل ہے. اور اسی پوٹینشیل یہ حکومت کہتی ہے جی کہ پاکستان میں جو سولر پینل بنانے والی انڈسٹری ہے اس کو انکریج کرنے کے لیے تو یہ ہم نے امپورٹ ڈیوٹی لگائی ہے. اس میں کوئی شک نہیں, وہ لوکل انڈسٹری کو انکریج ہونا چاہیے, لیکن اس میں حکومت کو لوکل انڈسٹری کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے 20 راستے اور بھی ہیں نا. جو اس کا پروسیجر ہے, جو اس پہ ٹیکسز ہیں, جو سیلز ٹیکس ہے, جو گین ٹیکس ہے, باقی بلا ٹیکسز ہیں, ان کو کم کرے نا تاکہ وہ انکریج ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو سولر امپورٹ ہو رہا ہے, ہر تیسرا بندہ پاکستان میں جس سے پوچھو کی کر رہے ہو جی, سولر پلیٹاں منگا رہے ہیں. اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ تھوڑا سا اس کے اندر کوئی فلٹر ضرور ہونا چاہیے. کہ اور میرا سوال یہ ہے کہ بجٹ حکومت آسانی سے منظور کروا دوسرا یہ کہ جی بالکل میں نے آج پیپلز پارٹی کو چیلنج کیا کہ آپ سکھر کراچی موٹر وے کی بات کرتے ہیں, باقی اپنے پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں سندھ میں محروم رکھا گیا. کراچی کے 4 پانی کے منصوبے کی میں نے آج بڑی بات کی جو 2016 سے شروع ہوا, جو پانی نہیں ان کو مل رہا. میں نے کہا پھر آپ فلور آف دی ہاؤس پہ جب پرائم منسٹر آئیں اور فائنانس منسٹر آئے تو وہاں کھڑے ہو جائیں کہ ہم ووٹ نہیں دیتے. پہلے آپ میک شیور کریں کہ ہمارا یہ پروجیکٹ اس سال ابھی شروع ہوگا, اور جب آپ کو تنقید کرنی ہوتی ہے آپ کہتے ہیں کہ ہم حکومت نہیں ہیں. ہم تو حکومت کے بینچوں پہ بھی بیٹھے ہیں, کمیٹیاں بھی لی ہوئی ہیں, لیکن ووٹ بھی دیتے ہیں. ووٹ تو یہ لے لیں گے, ظاہر ہے ووٹ تو یہ لے لیں گے, ہم اپوزیشن ہے, ہم نے اس پر بڑی امینڈمنٹ کی ڈالی ہیں, ووٹ تو یہ لے لیں گے. ان کے پاس نمبرز ہیں لمبی چوڑی, لیکن ان کے اتحادیوں کو ایک لائن میں بتا دیتا ہوں, ان کا کام ہے. اور ظاہر ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چیزیں کہاں سے آپریٹ ہو رہی ہیں, ووٹ تو یہ لے لیں گے. کیا تحریک انصاف کے معاملات بھی وہیں سے آپریٹ نہیں ہوتے؟
سر ہم تو اس ٹائم دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں نا, ہم تو اس وقت دیوار کے ساتھ لگے ہیں اور ایک جدوجہد ایک اسٹرگل ہے جو ہم کر رہے ہیں. چلیں اس سے پہلے میرے بھائی نے بات کی, ایک لائن میں جواب دے دیتا ہوں کہ بجٹ کس طرح پاس ہوگا. ان کی پوری کوشش ہے کہ ہمارے اتحادیوں کو سلپ کریں, یہ انہیں ورگلانے میں لگے ہوئے ہیں, ڈائریکٹ انڈائریکٹ ان سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں. اچھا, لیکن ایک متوازن بجٹ ہے, یہ اتحادیوں کو سلپ نہیں کر پائیں گے. اتحادیے میں ووٹ دیں گے, ہم ان کی ہر جائز بات کو مان رہے ہیں, جو قابل عمل تجاویز ہیں ان پہ عمل کر رہے ہیں. مزدور دشمن بجٹ, عوام دشمن بجٹ, کسان دشمن بجٹ, یہ متوازن بجٹ ہے بھائی. یہ میں نے آپ کو عام آدمی کے لیے, لیبر کے لیے اگر انہوں نے کوئی مثبت بات کی ہم ضرور سنیں گے. اگر تانا زنی کی تو تانے زنی کون سنتا ہے؟ نہیں, کیا آپ کے خیال میں یہ کسان دشمن بجٹ نہیں ہے؟ یقیناً مسلم لیگ نون کسان دشمن. ہمارے پاس وسائل موجود تھے وہ ہم نے اپنے عوام کو دیے ہیں. پنجاب کا بجٹ دیکھ لیں, ایک تاریخی بجٹ ہے جو مزدوروں کے لیے ہے, کسانوں کے لیے ہے, تنخواہ دار طبقے کے لیے ہے. اور یہ جو آپ کی زراعت ہے بہت ساری, اور اس کے اوپر پیسٹی سائڈز ہیں اور چیزیں ہیں, آپ کی مشینری ہے, اس کے اوپر فرٹیلائزرز, ان کے اوپر ٹیکسیشن دیکھیں ذرا. پنجاب میں آپ دیکھیں زراعت بنیادی طور پہ آپ کے صوبوں کا معاملہ ہے. آپ تعلیم, صحت بنیادی طور پہ, اور یہ 18ویں ترمیم کے بعد اس میں مرکز کے بعد رہ کیا گیا ہے. آپ نے خیبر پختونخوا میں جو بجٹ پیش کیا ہے اس میں آپ نے کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کیا اقدامات؟ آپ دیکھیں گے کسانوں کے لیے وہاں ہم نے بہت سارے انقلابی اقدامات کیے ہیں, بہت ساری ہم نے ان کے لیے نئے پروگرام خفیہ رکھے ہوئے ہیں. نہیں, پارٹ آف دی بجٹ, پارٹ آف دی PSDP ہے, وہ تو کوئی چھپی بات نہیں ہے. آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے کسان کو اس کی فصلوں کا ریٹ نہیں دیا 2 سالوں سے. کسان بیچارہ مر گیا, پس گیا. ریکارڈ کی بات ہے, کسان نے 4.25 سالوں میں جو عمران خان کے دور حکومت میں کسان کو پیسے ان کا معاوضہ ملا ان کی فصلوں کا, جو خوشحالی اور جو ترقی زراعت اور کسان کو عمران خان کے دور حکومت میں کبھی نہیں ہوئی. یہ تو اب کسان دشمن حکومت ہے, یہ طے شدہ بات ہے. انہوں نے کبھی ریلیف نہیں دیا اور نہ کبھی مزدور کو دیا, اور دور میں جو بارش ہوتی اور نہ ہی عمران خان کی وجہ سے, اور میر صاحب نہ ہی انہوں نے منارٹی کے لیے, اقلیتوں کے لیے کچھ رکھا. اس پورے بجٹ میں ایک لفظ بجٹ کی بک میں اور PSDP میں منارٹی کے لیے نہیں ہے, اقلیتوں کے لیے نہیں ہے, مزدور اور لیبر ڈیلی ویجرز کے لیے, زراعت کے لیے نہیں ہے. کہتے ہیں یہ بڑا متوازن بجٹ ہے. اس سے گندا, اس سے بڑا محسن عوام دشمن بجٹ, بدترین بجٹ پاکستان کی تاریخ میں. 3 بڑی خصوصیات بتائیں جی آپ نے بجٹ. آپ پوچھیں. 3 بڑی خصوصیات. دیکھیں 3 بڑی خصوصیات بجٹ کی یہ ہیں جی, کہ سب سے عام آدمی کے لیے ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ جو سیلریڈ کلاس ہے, جیسے پچھلے بجٹ میں یہ تھا کہ ہمارے اوپر بہت زیادہ ٹیکسیشن لگائی گئی ہے, اس میں ہر سلیب کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس کم ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم نے جو کلیکشن ہے FBR کا محکمہ, اس کو میکسیمم ہم ہیومن انٹرونشن سے ختم کر رہے ہیں. ہیومن انٹرونشن کم سے کم کر رہے ہیں تاکہ اس میں کوئی کرپشن کا اور کسی طرح کا دباؤ کا سامنا نہ ہو. اور اس کے بعد انویسٹمنٹ کو فروغ دے رہے ہیں. کسی طرح کی بھی کوئی ایسی پالیسیز نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ نہ آئے. آپ کی زراعت بھی ترقی کرے گی, آپ کا انڈسٹری بھی ترقی کرے گی. اور اس بجٹ کے بعد ہماری پوری کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگلا بجٹ جو ہے IMF فری بجٹ ہوگا. پاکستان کو IMF فری بجٹ ہوگا. IMF کے ساتھ ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم معاہدے کریں. واہ, یہ تو بڑی ہمارا ٹارگیٹ اللہ کرے وہ دن آئے. لیکن یہ انہوں نے خود بات مان لی کہ یہ بجٹ IMF کا بجٹ ہے. IMF کا بجٹ نہیں ہے. انہوں نے اس بجٹ میں بہت ساری جگہ, شوکت ترین صاحب نے بھی IMF سے پوچھ کے بجٹ بنایا تھا. بہت ساری جگہ پہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اس پوری دنیا کو پتہ ہے, پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ بھائی ہم معاہدے میں IMF کے ساتھ. عمران خان صاحب نے کیا کیا تھا کہ معاہدہ IMF سے کیا. یہ گورنمنٹ کی اسٹیٹ گارنٹی ہوتی ہے ایسے معاہدوں کے اوپر, گورنمنٹ بدلتی رہتی ہے, آپ بیک آؤٹ نہیں کر سکتے. جان کے خلاف ورزی کی جب ان کے خلاف نو کانفیڈنس پیش ہوا کہ تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے, پاکستان جو ہے اس کا بڑا خراب ہو جائے. یہ نہیں, آپ نے اگر معاہدہ کیا ہے تو آپ اس کی پاسداری کرنی پڑے گی. ڈالر مطلب لیٹس بی کلیئر کم تھا, زر مبادلہ بہتر ہوا, ٹیکسٹائل کی انڈسٹری کو بوسٹ ملا, کسان کو بوسٹ ملا, ہر شعبے نے GDP بہتر ہوئی. اچھا, آپ نے دونوں نے ایک چیز نوٹ کی ہے, یہ ناظرین نے تو نوٹ کی ہے کہ جب ہم اسرائیل اور ایران کی لڑائی کی بات کر رہے تھے تو تب بھی آپ تھوڑا سا اختلاف کر رہے تھے, لیکن بحیثیت مجموعی آپ نے بہت ہی مہذب انداز میں اختلاف رائے کیا. لیکن جیسے ہی ہم پاکستان کی سیاست پہ آئے ہیں اور بجٹ پہ آئے ہیں تو اب جو ہے نا وہ آپ ایک دوسرے کو بولنے نہیں دے رہے اور ایک دوسرے کے ساتھ اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں. یہ تو حقیقت ہے. آپ عوام سے پوچھ لیں, باہر عام آدمی سے پوچھ لیں کہ اس بجٹ سے عوام کو کیا فائدہ ہوگا.
10% تنخواہ بڑھی ہے اس کی. لیکن یہ بجٹ تو پھر بھی منظور کروا اس شرح سے مہنگا. سر بجٹ تو کرا ہی لیں گے, آپ کو پتہ ہے بجٹ کیسے منظور ہوتا ہے, کہاں سے ہوتا ہے. پاکستان کے کسی بھی شہر کو نیو یارک بنا دیں نا, شکاگو بنا دیں, یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ ترقی یافتہ ترین بنا دیں, انہوں نے پھر بھی رونا ہے, انہوں نے پھر بھی اعتراض کرنا ہے. اپوزیشن کی میں بات کر رہا ہوں. تو لہٰذا ان کی باتوں کو آپ سنجیدہ نہ لیں, مثبت تجاویز دیں. ہم نے مانی ہے, میں نے ریکارڈ پہ کہا ہے, آئندہ بھی مانیں گے. بڑی اچھی بات ہے. اور یہ بھی آپ بات یاد رکھیں کہ جب آپ حکومت میں تھے تو میں آپ کو بڑے ادب سے کہا کرتا تھا کہ آپ نے ہمیشہ حکومت میں نہیں رہتا, اور آپ کو بھی یہ ادب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نے بھی ہمیشہ حکومت میں نہیں رہنا. طریقے سے پتہ ہے, آپ اس اپوزیشن کا خیال رکھیں تاکہ جب یہ حکومت میں آئیں تو یہ آپ کا خیال رکھیں. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.